یہ صحافی تجزیہ کار شوکت پراچا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جدون صاحب سے بھی قانونی معاملات کے حوالے سے کوئی بہت بحث ہو رہی ہے، وہ جاننا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے پراچا صاحب سر خبریں ہم آپ سے لیتے ہیں، اسلام آباد میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ خبریں اب کیا ہیں کہ ایک الیکشن ہونا ہے، اس کو ایک وقت پہ ہو جانا چاہیے جو بھی، اور الیکشن کمیشن کا ہی کام ہے۔ یہ جو اب سیاسی جماعتوں میں الیکشن کا ڈیلے ہونا، وقت پر ہونا، پہلے کروائیں، یہ کرا جائے، یہ کیوں اس نہج پر ہم گئے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ اب تو خیر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو سمجھ آ گئی، انہوں نے لا منسٹری سے رجوع کر لیا۔ جی ہاں، تو میرا خیال ہے اب لیٹس ویٹ کہ صدر صاحب کی بھی تسلی ہو جائے اور لا منسٹری کی اپینین بھی آ جائے، کیونکہ میرے لیے تو حیران کن بات ہے۔ صدر مملکت جانتے ہیں کہ کیئر ٹیکر لا منسٹر جو کہیں گے وہی ان کو اپینین آئے گی، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا حصہ ہے کیئر ٹیکر لا منسٹر۔ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو اپنی اپینین دے چکی، اور آپ نے بھی درست کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کام ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ ڈیٹ بتائے یا جو موڈیلٹیز اس کی کرے۔ لیکن بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی کہ ہم اس مقام تک کیوں پہنچے۔ جو 90 دن کے انتخاب کے لیے پنجاب اسمبلی توڑی گئی، وہ چیف منسٹر تو اس وقت کے بار بار کہہ رہے تھے کہ نہیں توڑنی چاہیے۔ تو اگر ول آف دا پیپل تھی تو ول آف الیکٹڈ سی ایم تو نہیں بنتی تھی۔ تو وہ بدنیتی تھی یا نہیں تھی؟ کے پی کی گورنمنٹ توڑی گئی، محمود خان آج بھی آن ریکارڈ ہیں، بھاگ بھی گئے وہ اپنی پارٹی سے، انہوں نے پرویز خٹک صاحب کے ساتھ وہ ان کے ہم پیالہ ہم نوالہ بن گئے، تو وہ بھی یہی بات کر رہے تھے۔ تو جو ایک جس کہتے ہیں نا پرشین میں کہ خشت اول چون ہے بیمار کا جتا سریا میں روت دیوار کا، تو جو ایک کام بدنیتی سے شروع ہوا وہ ابھی تک جاری ہے۔ یس، اس میں کوئی شک نہیں۔ ابھی جو آپ کے ایک بڑے ریسپیکٹیبل گیسٹ بات کر رہے تھے، مجھے بعد میں نے جوائن کیا، وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ الیکشن کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ فنکشنل ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی کا مطلب ہی الیکشن ہوتے ہیں۔ اب الیکشن تو سب کہتے ہوں گے، کب ہوں گے اس پہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ آرٹیکل 51 کلاز 5 کے تحت کنسیڈر کیا جائے، یا ہم پریفرنس دیں آرٹیکل 22 کو کہ اس کے تحت ہوں، یا پھر صدر صاحب کی جو ابھی بات ہوئی کہ 44 آرٹیکل کے تحت وہ بیٹھے رہیں گے جب تک نیا الیکشن نہیں ہوتا۔ تو ہر چیز ایٹ سٹیک ہے، پریزیڈنٹ کا عہدہ ایٹ سٹیک ہے، قومی اسمبلی ایٹ سٹیک ہے۔ بالکل صحیح بات انہوں نے کی کہ سینٹ 12 مارچ کو سینٹ کمپلیٹ ہونا ہے۔ کمپلیٹ کا مطلب ہے اس سے پہلے سینیٹر کے انتخاب ہونے ہیں، اور 12 مارچ کو جا کر چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہونا ہے۔ تو جب الیکٹرل کالج نہ پریزیڈنٹ کے الیکٹرل کالج وجود میں آئے، نہ سینٹ کا الیکٹرل کالج یعنی پروونشل اسمبلیز نہیں ہیں، تو پھر سینٹ کا الیکشن کیسے ہوگا؟ اور ہاں، اگر سینٹ نہیں ہوتی تو پھر آپ کا آئین نہیں رہتا۔ تو سینٹ کا کمپلیٹ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے آج میں ایک اور صاحب کو سن رہا تھا صبح، قمر دلشاد صاحب، وہ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے مئی میں الیکشن نظر آتے ہیں۔ تو وہ ویسے تو ان کی باتیں اکثر وہ جانتے ہیں اندر کی چیزیں کہ کیا پلان ہو رہا ہے، وٹس کوکنگ اپ۔ تو اگر مئی میں جا کر جنرل الیکشن ہونے ہیں تو پھر سینٹ کا الیکشن مارچ میں نہیں ہو سکتا، اور پھر پریزیڈنٹ صاحب کیا وہ مئی کے بعد تک بیٹھے رہیں گے، یا درمیان میں کوئی اور ایکسرسائز ہوگی کہ کسی اور کو پریزیڈنٹ بنا کر ان کو گھر چلتا کیا جائے گا، جیسے رفیق تارڑ صاحب کو گھر چلتا کیا گیا تھا بائی جنرل پرویز مشرف۔ تو ہمارے ملک میں ویسے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک پراچا صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ، ابھی مزمل شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ پہلے خود پاکستان مسلم نون جیسی جماعت یہ کہتی رہی کہ اگر 3 مہینوں سے اوپر بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ قیامت نہیں ہو جائے گی کہ اگر حلقہ بندیوں کے ان کے معاملات۔ اب مسلم نون بھی چاہ رہی ہے کہ جلدی الیکشن ہو جائے، تو یہ سیاسی جماعتوں کو تو آئین کے تحت الیکشن کے لیے زیادہ فوکس کرنا چاہیے تھا، جیسے پیپلز پارٹی مسلسل 90 دن کی بات کر رہی ہے، تو اسی طرح سے تو اب موقف قدرے چینج ہو رہا ہے۔ تو سیاسی جماعتیں ہی اگر آئین سے ہٹ کے کچھ چیزیں مانگیں اپنے دور حکومت میں، تو وہ بھی تو پھر الارمنگ سچویشن رہی ہے کہ اب الیکشن اگر ڈیلے بھی ہو جائے تو پھر بھگتے گی سیاسی جماعتیں۔ نہیں، خالی سیاسی جماعتیں باتیں نہیں کر رہی تھیں، بلکہ کونسل آف کامن انٹریسٹ کا اجلاس بلا کر مردم شماری کو منظور کر کے
تو ایک باقاعدہ قانونی یا آئینی جواز دے دیا گیا. جب میں اب آپ سے بات کر رہا ہوں کہ 51 کلاس 5 کے تحت الیکشن ہوں گے, وہ 51 کلاس 5 یہ کہتی ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن آف نیشنل اسمبلی سیٹس ہوں گی, دے ول بی آن دا بیسس آف پاپولیشن سینسس ریسنٹلی اپرووڈ. تو یہ تو ایک آپ نے باقاعدہ ایک آئینی جواز پیش کر دیا نا. تو اب آپ کہیں کہ جی وہ ہم تو چاہتے ہیں 90 دن کے اندر الیکشن ہو, لیکن آج جو نون لیگ کی ٹیم گئی تھی چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ملنے کے لیے, باہر آ کر انہوں نے پریس ٹاک کی تو اس میں انہوں نے 90 دن کی بات نہیں کی. 90 دن کی پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ جلد از جلد ڈیلیمیٹیشن کرائیں, اور فیبرری میں الیکشن کی بات بھی سب سے پہلے اس وقت وہ وزیر داخلہ تھے رانا ثناء اللہ صاحب, انہوں نے کی تھی. تو اس لیے اب ایک بات تو کنفرم ہے. دیکھیں, لیٹس بی آنیسٹ آل آف اس, اس ملک میں آئین میں کلیئر پروویژن ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوگا جب اسمبلی ٹوٹے گی. اسمبلی ٹوٹی, 90 دن میں الیکشن نہیں ہو رہا تھا, وہ پارٹی سپریم کورٹ میں چلی گئی. سپریم کورٹ نے 4 اپریل کو آرڈر کیا کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے چاہیے, وہ الیکشن نہیں ہوئے. اٹ مینز ایک تو پروویژن کا احترام نہ کیا گیا, دوسرا جو سپریم کورٹ کا آرڈر وچ از آلویز بائنڈنگ, اس کا احترام نہیں کیا گیا. تو اب میں آپ کے سامنے کیسے بیٹھ کے یہ تسلیم کروں یا میں دعویٰ کروں کہ نہیں اگلا الیکشن 90 دن کے اندر ہو جائے گا. میرے سامنے کوئی تاریخ کی کتاب سے میں نے یہ سبق نہیں پڑھا یا یہ ایک پیج نہیں پڑھا. میرے سامنے یہ ہوا, جب میں ابھی ایکٹیو جرنلسٹ ہوں, میں تبصرے کرتا ہوں بیٹھ کے, میں لوگوں کو اپنے شو میں بلاتا ہوں, میرے سامنے یہ کچھ ہوا. کب ہوا؟ اسی سال ہوا. کب ہوا؟ 2-3 مہینے پہلے ہوا. اب میں کیسے مانوں کہ ابھی 3 مہینے کے اندر الیکشن ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.